احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ یا تو اچھی بات کرے یا چپ رہے، اور جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کا پاس و لحاظ رکھے، اور جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ صحیح مسلم جلد نمبر 1 کتاب الایمان باب نمبر 20 حدیث نمبر 75۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اللہ تعالی نرمی کرتا ہے اور ہر کام میں نرمی پسند کرتا ہے۔ صحیح بخاری جلد نمبر 9 کتاب استطابۃ المرتدین باب نمبر 4 حدیث نمبر 6927۔ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم 3 آدمی رہو تو تم میں سے 2 آدمی تیسرے کو الگ کر کے کانا پھوسی نہ کریں، اس لیے کہ یہ چیز اسے دکھی بنا دے گی۔ صحیح مسلم جلد نمبر 3 کتاب السلام باب نمبر 914 حدیث نمبر 5422۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی علامتیں 3 ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ صحیح بخاری جلد نمبر 1 کتاب الایمان باب نمبر 24 حدیث نمبر 33۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ سنن ابن ماجہ جلد نمبر 1 باب نمبر 17 حدیث نمبر 224۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں۔ عرض کیا گیا، کون ہے اللہ کے رسول؟ فرمایا، وہ جس کی برائی سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ صحیح بخاری جلد نمبر 8 کتاب الادب باب نمبر 29 حدیث نمبر 6016۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں پر رحم نہیں کھاتا اللہ بھی اس پر رحم نہیں کھاتا۔ صحیح بخاری جلد نمبر 9 کتاب التوحید باب نمبر 2 حدیث نمبر 7376۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر عمل کا نتیجہ
ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ہی ملے گا۔ صحیح بخاری جلد نمبر 1 کتاب بدء الوحی حدیث نمبر 1۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت صہیب بن سنان رومی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا تو عجب حال ہے، اس کا ثواب کہیں نہیں گیا۔ یہ بات کسی کو حاصل نہیں، اگر اس کو خوشی حاصل ہوئی تو وہ شکر کرتا ہے، اس میں بھی ثواب ہے، اور اگر اس کو نقصان پہنچا تو صبر کرتا ہے، اس میں بھی ثواب ہے۔ صحیح مسلم جلد نمبر 4 کتاب الزہد والرقائق حدیث نمبر 7138۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان جب بھی کسی پریشانی، رنج و ملال، تکلیف اور غم میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ اسے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ صحیح بخاری جلد نمبر 7 کتاب المرضى حدیث نمبر 5642۔ اللہم صلی علی احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ ان کی قدر نہیں کرتے، 1 صحت و تندرستی، 2 فرصت کے اوقات۔ صحیح بخاری جلد نمبر 8 کتاب الرقاق حدیث نمبر 6412۔ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، مفلس ہم میں وہ ہے جس کے پاس درہم اور دولت نہ ہو۔ آپ نے فرمایا، مفلس میری امت میں قیامت کے دن وہ ہوگا جو نماز لائے گا اور روزہ اور زکوٰۃ بھی، لیکن اس نے دنیا میں ایک کو گالی دی ہوگی، دوسرے کو بدکاری کی تہمت لگائی ہوگی، تیسرے کا مال کھا لیا ہوگا، چوتھے کا خون کیا ہوگا، 5ویں کو مارا ہوگا، پھر ان لوگوں کو یعنی جن کو اس نے دنیا میں ستایا اس کی نیکیاں مل جائیں گی، اور جب اس کی نیکیاں اس کے گناہ کا بدلہ چکانے سے پہلے ختم ہو جائیں گی تو ان لوگوں کی برائیاں اس پر ڈالی جائیں گی، آخر وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ صحیح مسلم جلد نمبر 4 کتاب البر والصلۃ والادب حدیث نمبر 6251۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم سے بچو، خواہ آدھی کھجور ہی کسی کو صدقہ کر کے ہو سکے، اور اگر کسی کو یہ بھی میسر نہ ہو تو اچھی بات کر کے ہی۔ صحیح بخاری جلد نمبر 8 کتاب الادب حدیث نمبر 6023۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مومنوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحمت و محبت کا معاملہ کرنے اور ایک دوسرے کے ساتھ لطف و ہمدردی میں ایک جسم جیسا پاؤ گے کہ جب اس کا کوئی حصہ بھی تکلیف میں ہوتا ہے تو سارا جسم تکلیف میں ہوتا ہے، ایسی کہ نیند اڑ جاتی ہے اور جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری جلد نمبر 8 کتاب الادب حدیث نمبر 6011۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔
حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ فرماتے تھے کہ آدمی اور شرک و کفر کے بیچ فرق کرنے والی چیز نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ صحیح مسلم جلد نمبر 1 کتاب الایمان حدیث نمبر 147۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے روزے ہیں جو اللہ کا مہینہ ہے، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ صحیح مسلم جلد نمبر 2 کتاب الصیام حدیث نمبر 2611۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ رمضان کے فضائل بیان فرما رہے تھے کہ جو شخص بھی اس میں ایمان اور اجر و ثواب کی نیت کے ساتھ رات میں نماز کے لیے کھڑا ہو، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صحیح بخاری جلد نمبر 3 کتاب صلاۃ التراویح حدیث نمبر 2008۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے بتلایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدگو نہ تھے اور نہ آپ بد زبان تھے، اور انہوں نے یہ بھی بیان کیا کہ آپ فرماتے تھے تم میں سب سے بہتر وہ آدمی ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ صحیح بخاری جلد نمبر 8 کتاب الادب حدیث نمبر 6029۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کا عمل رک جاتا ہے مگر 3 چیزوں کا ثواب جاری رہتا ہے، ایک صدقہ جاریہ کا، دوسرے اس علم کا جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، تیسرے نیک اولاد کا جو اس کے لیے دعا کرے۔ صحیح مسلم جلد نمبر 3 کتاب الوصیہ حدیث نمبر 4005۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں سے اللہ تعالی نہ بات کرے گا قیامت کے دن، نہ ان کی طرف دیکھے گا رحمت کی نگاہ سے، نہ ان کو پاک کرے گا گناہوں سے، اور ان کو دکھ کا عذاب ہوگا۔ آپ نے 3 بار یہ فرمایا تو ابو ذر نے کہا، برباد ہو گئے وہ لوگ اور نقصان میں پڑے، وہ کون ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا، جو اپنے لباس کو ٹخنے کے نیچے لٹکانے والا، دوسرے احسان کر کے اس کو جتانے والا، تیسرے جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال بیچنے والا۔ صحیح مسلم جلد نمبر 1 کتاب الایمان حدیث نمبر 192۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن لعن طعن کرنے والا نہیں ہوتا اور نہ ہی بیہودہ بات کرنے والا اور بد زبان ہوتا ہے۔ سنن ترمذی کتاب البر والصلہ حدیث نمبر 1977۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
लानत भेजी सूद खाने वाले पर और सूद खिलाने वाले पर, सूद लिखने वाले पर और सूद के गवाहों पर, और फरमाया ये सब गुनाह में बराबर हैं। सही मुस्लिम जिल्द नंबर 3 किताब अल बुयू हदीस नंबर 3881। अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई मोमिन मर्द अपनी मोमिना बीवी से नफरत न करे। अगर उसमें एक आदत नापसंद करता है तो दूसरी पसंद भी करेगा। सही मुस्लिम जिल्द नंबर 2 किताब निकाह हदीस नंबर 3469। अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अबू मूसा रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन दूसरे मोमिन के लिए ऐसा है जैसे इमारत में एक ईंट दूसरी ईंट को थामे रहती है। उसी तरह हर एक मोमिन को लाजिम है कि दूसरे मोमिन का मददगार रहे। सही मुस्लिम जिल्द नंबर 4 किताबुल बिर्री वस्सिलती वल अदब हदीस नंबर 6257। अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान मजीद सीखे और दूसरों को सिखाए। सही बुखारी जिल्द नंबर 6 किताब फज़ाइलुल कुरान हदीस नंबर 5027। अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हिदायत की तरफ बुलाए उसको हिदायत पर चलने वालों का भी सवाब मिलेगा और चलने वालों का सवाब कुछ कम न होगा, और जो शख्स गुमराही की तरफ बुलाए उसको गुनाह पर चलने वालों का भी गुनाह होगा और चलने वालों का गुनाह कुछ कम न होगा। सही मुस्लिम जिल्द नंबर 4 किताबुल इल्म हदीस नंबर 6470। अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे कामिल मोमिन वो है जिसके अखलाक सबसे बेहतर हों, और तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवियों के लिए बेहतर हो। सुनन तिर्मिजी किताबुर रिजा हदीस नंबर 1162। अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जानते हो गीबत क्या है? लोगों ने कहा कि अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। आपने फरमाया, गीबत ये है कि तुम अपने भाई का जिक्र करो इस तौर पर कि अगर वो सामने हो तो उसको अच्छा न लगे। लोगों ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, अगर हमारे भाई में वो ऐब मौजूद हो तो? आपने फरमाया, जभी तो गीबत हुई, नहीं तो खुली तोहमत होगी। सही मुस्लिम जिल्द नंबर 4 किताबुल बिर्री वस्सिलती वल अदब बाब नंबर 1070 हदीस नंबर 6265। अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अबू मसूद अंसारी रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो नेकी की राह दिखाएगा तो उसको उतना ही सवाब मिलेगा जितना नेकी करने वाले को। सही मुस्लिम जिल्द नंबर 3
किताब उल इमारा बाब नंबर 791 हदीस नंबर 4665। अहादिस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाशुबा सच आदमी को नेकी की तरफ बुलाता है और नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है, और एक शख्स सच बोलता रहता है यहाँ तक कि अल्लाह के यहाँ वो सिद्दीक का लक़ब और मर्तबा हासिल कर लेता है, और बिलाशुबा झूठ बुराई की तरफ ले जाता है और बुराई जहन्नम की तरफ, और एक शख्स झूठ बोलता रहता है यहाँ तक कि वो अल्लाह के यहाँ बहुत झूठा लिख दिया जाता है। सही बुखारी जिल्द नंबर 8 किताबुल अदब बाब नंबर 69 हदीस नंबर 6094। अहादिस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, जो शख्स लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्रगुजार नहीं होता। सुनन तिरमिजी किताबुल बिर्री वस्सिला बाब नंबर 35 हदीस नंबर 1954। अहादिस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत उमर बिन अबी सलमा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेटे बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करो, दाहिने हाथ से खाया करो और बर्तन में वहां से खाया करो जो जगह तुमसे नजदीक हो। सही बुखारी जिल्द नंबर 7 किताबुल अतइमा बाब नंबर 2 हदीस नंबर 5376। हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो शख्स किसी बुरी चीज या काम को देखे तो उसको अपने हाथ से रोके, अगर इतनी ताकत ना हो तो जबान से, और अगर इतनी भी ताकत ना हो तो दिल ही से सही, दिल में उसको बुरा जाने और उससे बेजार हो। ये सबसे कम दर्जे का ईमान है। सही मुस्लिम जिल्द नंबर 1 किताबुल ईमान बाब नंबर 21 हदीस नंबर 79। नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदगुमानी से बचते रहो। बदगुमानी अक्सर तहकीक के बाद झूठी साबित होती है, और किसी के उयूब ढूंढने के पीछे न पड़ो, किसी का ऐब न टटोलो, और किसी के भाव पर भाव न बढ़ाओ, और हसद न करो, बुग़्ज़ न रखो, किसी की पीठ पीछे बुराई न करो, बल्कि सब अल्लाह के बंदे आपस में भाई भाई बनकर रहो। सही बुखारी जिल्द नंबर 8 किताबुल अदब बाब नंबर 57 हदीस नंबर 6066। नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अबू ज़र रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी भी अच्छे काम को कम मत समझो, खाह अपने भाई से मुस्कुराकर मिलना ही क्यों ना हो। सही मुस्लिम जिल्द नंबर 4 किताबुल बिर्री वस्सिलती वल अदब बाब नंबर 1093 हदीस नंबर 6359। अहादिस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, इल्म का हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। सुनन इब्ने माजा जिल्द नंबर 1 बाब नंबर 17 हदीस नंबर 224। अहादिस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے اس مومن بندے کا جس کی میں کوئی عزیز چیز دنیا سے اٹھا لوں اور وہ اس پر ثواب کی نیت سے صبر کر لے تو اس کا بدلہ میرے یہاں جنت کے سوا اور کچھ نہیں۔ صحیح بخاری جلد نمبر 8 کتاب الرقاق حدیث نمبر 6424۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی تکلیف میں اگر کوئی شخص مبتلا ہو تو اسے موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، اور اگر کوئی موت کی تمنا کرنے ہی لگے تو یہ کہنا چاہیے، اے اللہ جب تک زندگی بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، اور جب موت میرے لیے بہتر ہو تو مجھ کو اٹھا لے۔ صحیح بخاری جلد نمبر 7 کتاب المرضى حدیث نمبر 5671۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد کرنے سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو ایسے ہی کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ سنن ابو داؤد جلد نمبر 3 کتاب الادب حدیث نمبر 4885۔ اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی علامتیں 3 ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ صحیح بخاری جلد نمبر 1 کتاب الایمان باب نمبر 24 حدیث نمبر 33۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی اچھے کام کو کم مت سمجھو، خواہ اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا ہی کیوں نہ ہو۔ صحیح مسلم جلد نمبر 4 کتاب البر والصلۃ والادب باب نمبر 1093 حدیث نمبر 6359۔ اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا ذکر کرو اس طور پر کہ اگر وہ سامنے ہو تو اس کو اچھا نہ لگے۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، اگر ہمارے بھائی میں وہ عیب موجود ہو تو؟ آپ نے فرمایا، جبھی تو غیبت ہوئی، نہیں تو کھلی تہمت ہوگی۔ صحیح مسلم جلد نمبر 4 کتاب البر والصلۃ والادب باب نمبر 1070 حدیث نمبر 6265۔ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی جس کے ساتھ خیر و بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے آزمائشوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری جلد نمبر 7 کتاب المرضى حدیث نمبر 5645۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلوان وہ نہیں ہے جو کشتی لڑنے میں کسی کو پچھاڑ دے، اصلی پہلوان تو وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو رکھے۔ صحیح بخاری جلد نمبر 8 کتاب الادب باب نمبر 76 حدیث نمبر 6114۔
احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ صحیح مسلم جلد نمبر 4 کتاب البر والصلۃ والادب باب نمبر 1060 حدیث نمبر 6221۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مزدور کو اس کی مزدوری اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے ادا کر دو۔ سنن ابن ماجہ جلد نمبر 3 کتاب الرہون باب نمبر 4 حدیث نمبر 2443۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نیکی کی راہ دکھائے گا تو اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا نیکی کرنے والے کو۔ صحیح مسلم جلد نمبر 3 کتاب الامارہ باب نمبر 791 حدیث نمبر 4665۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے بتلایا کہ جنت میں چغل خور نہیں جائے گا۔ صحیح بخاری جلد نمبر 8 کتاب الادب حدیث نمبر 6056۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جب اپنے اسلام کو عمدہ بنا لے، یعنی نفاق اور ریا سے پاک کر لے، تو ہر نیک کام جو وہ کرتا ہے اس کے عوض 10 سے لے کر 700 گنا تک نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور ہر برا کام جو وہ کرتا ہے تو وہ اتنا ہی لکھا جاتا ہے جتنا کہ اس نے کیا ہے۔ صحیح بخاری جلد نمبر 1 کتاب الایمان حدیث نمبر 42۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازوں کی مثال بہتی نہر کے مانند ہے، جو کسی کے دروازے پر ہو اور وہ ہر روز اس میں 5 بار نہاتا ہو۔ صحیح مسلم جلد نمبر 1 کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 1411۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ یا تو اچھی بات کرے یا چپ رہے، اور جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کا پاس و لحاظ رکھے، اور جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ صحیح مسلم جلد نمبر 1 کتاب الایمان باب نمبر 20 حدیث نمبر 75۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ فرماتے تھے کہ آدمی اور شرک و کفر کے بیچ فرق کرنے والی چیز نماز کا چھوڑ دینا ہے۔
صحیح مسلم جلد نمبر 1 کتاب الایمان حدیث نمبر 147۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے کامل مومن وہ ہے جس کے اخلاق سب سے بہتر ہوں، اور تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہو۔ سنن ترمذی کتاب الرضا حدیث نمبر 1162۔ اللہم صلی علی احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا ذکر کرو اس طور پر کہ اگر وہ سامنے ہو تو اس کو اچھا نہ لگے۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، اگر ہمارے بھائی میں وہ عیب موجود ہو تو؟ آپ نے فرمایا، جبھی تو غیبت ہوئی، نہیں تو کھلی تہمت ہوگی۔ صحیح مسلم جلد نمبر 4 کتاب البر والصلۃ والادب باب نمبر 1070 حدیث نمبر 6265۔ اے لوگو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اگر انسان کو ایک وادی سونا بھر کے دے دیا جائے تو وہ دوسری کا خواہش مند رہے گا، اگر دوسری دے دی جائے تو تیسری کا خواہش مند رہے گا، اور انسان کا پیٹ مٹی کے سوا اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی، اور اللہ پاک اس کی توبہ قبول کرتا ہے جو توبہ کرے۔ صحیح بخاری جلد نمبر 8 کتاب الرقاق حدیث نمبر 6438۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی جس کے ساتھ خیر و بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے آزمائشوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری جلد نمبر 7 کتاب المرضع حدیث نمبر 5645۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے، قرآن پڑھو اس لیے کہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کا سفارشی ہو کر آئے گا۔ صحیح مسلم جلد نمبر 2 کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 1757۔ انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں اور ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اور رمضان سے دوسرے رمضان تک کفارہ ہے ان گناہوں کا جو ان کے بیچ میں ہوں، جب تک کبیرہ گناہ نہ کرے۔ صحیح مسلم جلد نمبر 1 کتاب الطہارہ حدیث نمبر 450۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی شخص دنیا میں کسی بندے کا عیب چھپائے گا، اللہ تعالی قیامت کے دن اس کے عیب چھپائے گا۔ صحیح مسلم جلد نمبر 4 کتاب البر والصلۃ والادب حدیث نمبر 6267۔ اللہم صلی علی احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے،
آپ نے بتلایا کہ جنت میں چغل خور نہیں جائے گا۔ صحیح بخاری جلد نمبر 8 کتاب الادب حدیث نمبر 6056۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی خوش ہوتا ہے تمہاری 3 باتوں سے اور ناخوش ہوتا ہے 3 باتوں سے۔ خوش ہوتا ہے اس سے کہ تم عبادت کرو اس کی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور اس کی رسی سب مل کر پکڑے رہو، یعنی قرآن پر عمل کرتے رہو اور پھوٹ مت ڈالو۔ اور ناخوش ہوتا ہے بے فائدہ بک بک کرنے اور بہت پوچھنے سے اور مال ضائع کرنے سے۔ صحیح مسلم جلد نمبر 3 کتاب الاقضیہ حدیث نمبر 4255۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی مرد کسی عورت کے ساتھ اس کے محرم کے بغیر تنہائی میں نہ بیٹھے۔ صحیح بخاری جلد نمبر 7 کتاب النکاح حدیث نمبر 5233۔ عاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن ایک آدمی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا اسلام بہتر ہے؟ فرمایا یہ کہ تم کھانا کھلاؤ اور جس کو پہچانو اس کو بھی اور جس کو نہ پہچانو اس کو بھی سلام کرو۔ صحیح بخاری جلد نمبر 1 کتاب الایمان حدیث نمبر 12۔ اللہم صلی علی احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ صحیح مسلم جلد نمبر 4 کتاب البر والصلۃ والادب باب نمبر 1060 حدیث نمبر 6221۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ہر کام میں درمیانی راہ اپناؤ اور جان لو کہ تم میں سے کسی بھی شخص کو اس کا عمل نجات نہیں دلا سکتا۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول آپ بھی؟ آپ نے جواب دیا، ہاں میں بھی، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور مغفرت سے مجھ کو ڈھانپ لے۔ صحیح مسلم جلد نمبر 4 کتاب صفت القیامہ والجنت والنار حدیث نمبر 6765۔ اللہم صلی علی احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوران خطبہ یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص کے ساتھ اللہ تعالی بھلائی کا ارادہ کرے اسے دین کی سمجھ عنایت فرما دیتا ہے۔ صحیح بخاری جلد نمبر 1 کتاب العلم حدیث نمبر 71۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ کس کا اسلام افضل ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جس کی زبان اور ہاتھ سے سارے مسلمان محفوظ رہیں۔ صحیح بخاری جلد نمبر 1 کتاب الایمان حدیث نمبر 11۔ علی
احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور مہاجر وہ ہے جو ان کاموں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ صحیح بخاری جلد نمبر 1 کتاب الایمان باب نمبر 4 حدیث نمبر 15۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص علم حاصل کرنے کی راہ پر چلے، یعنی علم دین حاصل کرنے کی راہ پر، تو اللہ تعالی اس کے لیے جنت کا راستہ سہل کر دے گا۔ صحیح مسلم جلد نمبر 4 کتاب الذکر حدیث نمبر 6518۔ جاتا ہے مگر 3 چیزوں کا ثواب جاری رہتا ہے، ایک صدقہ جاریہ کا، دوسرے اس علم کا جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، تیسرے نیک اولاد کا جو اس کے لیے دعا کرے۔ صحیح مسلم جلد نمبر 3 کتاب الوصیہ حدیث نمبر 4005۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حسد صرف 2 باتوں میں جائز ہے، ایک تو اس شخص کے بارے میں جسے اللہ نے دولت دی ہو اور وہ اس دولت کو راہ حق میں خرچ کرتا ہو، اور ایک اس شخص کے بارے میں جسے اللہ نے حکمت کی دولت سے نوازا ہو اور وہ اس کے ذریعے سے فیصلہ کرتا ہو اور لوگوں کو اس حکمت کی تعلیم دیتا ہو۔ صحیح بخاری جلد نمبر 1 کتاب العلم حدیث نمبر 73۔